ملک ریاض صاحب اس سے پہلے آپریٹ کر رہے تھے اسلام آباد میں اور لاہور میں، بحریہ ٹاؤن نے بنائے تھے، اینڈ ہی ہیڈ میڈ ویری گڈ منی. لیکن ابھی تک ہی ہیڈ گون ٹو دا ہائی سیز، وہ تالاب کے اندر سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے. جو ہائی سیز تھے ریئل اسٹیٹ کے اور جو بگ منی تھی ریئل اسٹیٹ کی، وہ کراچی میں تھی. کراچی میں جو ایک کلچر ہے کہ وہ میمنز جو ہیں وہ رول کرتے ہیں، اس میتھ کو، اس سرکل کو بریک کرنا بڑا مشکل ہے. وہ ملک ریاض کے لیے بریک کروایا اور ہیلپ کیا اور اسسٹ کیا اور فیسیلیٹیٹ کیا آصف علی زرداری صاحب. انہوں نے ملک ریاض کو کہا کہ تم کراچی اور کام کرو. اس کے لیے ملک ریاض نے پہلے ایک دو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کیے ہائی رائز کے وہاں پہ، ویری ویری سکسیسفل. اس کے بعد انہوں نے کراچی کے باہر، بالکل کراچی کے آؤٹ اسکرٹس پہ سپر ہائی وے کے اوپر انہوں نے بحریہ ٹاؤن بنانے کا. دیٹ از ورچولی صحیح معنوں میں وین وی سے بحریہ ٹاؤن، اٹ واز اے کمپلیٹ ٹاؤن شپ اراؤنڈ 100 of thousands of acres. اب جو انور مجید صاحب کی ایشو تو ملیں تھیں، انہوں نے کوئی 4-5 ملین بوریاں گروی رکھ کے اس کے اگینسٹ بینکوں سے 15-20 ارب روپے کا لون لیا، جس میں میجورٹی لیڈ کے اندر سندھ بینک کا تھا. سندھ بینک سندھ گورنمنٹ کا ہے اور نیشنل بینک تھا. نیشنل بینک فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ کر سکتی تھی، نہ سندھ گورنمنٹ نہ کر سکتی تھی، تو وہ ان کو فائنینسنگ اور فنڈنگ ہو گئی اور وہ چینی کی بوریاں انہوں نے بیچ دی، جو وہ مارگیج کرائی ہوئی تھی جس کے اگینسٹ انہوں نے فنڈنگ لی ہوئی تھی. اور قانون یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ بیچتے ہیں تو ود ان 1 week آپ پیسے جمع کراتے ہیں. اب یہ چیزیں وہ ساری چھپتی نہیں، بیکاز فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تھی، پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی تھی. اس پیسے کو یوٹیلائز کرتے رہے. وہ کہاں اتارا دیٹ وی ڈونٹ نو، وہ کس کے ہاتھ میں آیا اور کس طرح آیا. اچھا، یہ چیز جو چلتی رہی اس آڑ میں کہ انہی بینکس کے اندر انہوں نے فیک اکاؤنٹس کھولے کہ کسی پی این کے ساتھ جس کی تنخواہ 20,000 یا 25,000 تھی، پتہ لگا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی، 5 ارب کی ہوئی، وہ پاپڑ والا، وہ چینی والا، وہ ریڑھی والا. اچھا، اس دوران ملک ریاض نے بھی بہت زیادہ ترقی کی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن وہاں لانچ ہوا، اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹس تھیں وہ شاید 10-12 ارب روپے آیا کرتی تھی. اتنا بڑا اس کا سائز تھا. تو زمین کوئی ایشو نہیں تھی، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایکرز. کراچی میں وہ تھرسٹ تھی ریئل اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ بیک کر رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی، سو پرمیشنز ور نو ایشو. سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی، زرداری صاحب سپورٹ کر رہے تھے، جو کراچی کے بڑے پنٹرز تھے. بڑا پیسہ تھا، دے ور آرڈرڈ ٹو گو ہینڈ ان گلو. انہوں نے بڑی تیزی سے، جو ان کا پیٹرن ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی، بہت شاندار ڈیولپمنٹ شروع کر دی. تو کراچی والے تو شاندار ڈیولپمنٹ کی عادی نہیں تھے، تو وہاں بھی ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. اس طرف ادھر سے اومنی گروپ نے اپنا جو تھا وہ کھاتہ کھول دیا. آپ جب دیکھتے ہو کہ جب اومنی گروپ کا یہ اسکیم انرتھ ہوتا ہے کہ جی یہ پیسہ آیا، کدھر سے آیا، کیوں آیا اور کدھر گیا، اس میں پھر زین ملک کا بھی نام آتا ہے، جو ملک صاحب کے داماد ہیں غالباً. بھائی وہ بحریہ ٹاؤن والے ہیں، یہ ایک انڈسٹریل امپائر ہے، اس میں ان کا کیا تعلق ہے. وہ پتہ لگتا ہے کہ سارے جو بڑے ہیں وہ آپس میں رشتہ دار ہیں، یا آپس میں ان کی شادی بیاہ ہوئے ہیں، یا وہ ایک ہی ہیں. آل دی کرپٹ اینڈ فیمس آر تب بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں.